اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ عباد اللہ، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ خطبہ جمعہ میں مسلسل صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو عنوان کلام بناتا آ رہا ہوں، اور صحیفہ سجادیہ میں موجود دعاؤں میں دعا نمبر 19 گزشتہ جمعہ شروع کی تھی، اور اس کے ابتدائی کلمات کو میں نے پڑھا تھا، تھوڑی بہت توضیحات و تشریحات اس کی تھی۔ اسی تسلسل میں اسی دعا کا یہ حصہ آج بھی لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ 19ویں دعا ایک خاص موقع سے متعلق ہے، یعنی وہ موقع قحط سالی کا ہے۔ جب کبھی انسان اس بلا سے، قحط سالی کی بلا سے دوچار ہو جائے تو اس موقع پر کس لب و لہجے میں اپنے معبود سے مخاطب ہونا چاہیے، اپنے معبود سے دعا کرنی چاہیے، وہ لب و لہجہ امام نے ہمیں سکھایا ہے، اور کن باتوں کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ میں نے کوشش کی ہے مسلسل اس بات کی بھی کہ ہم اس دعا کے لب و لہجے میں یہ جانیں کہ جہاں ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کہنے میں بھی کن کن فوائد یا نقصان کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ معصوم علیہ السلام کے دعا کے لب و لہجے میں تعلیمات بھی ہیں، علمی دریچے بھی ہیں، معلومات کے بہت سارے خزانے بھی ہیں، اس میں ہمیں اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ مثلا تھوڑا بہت میں نے گزشتہ ہفتے اشارہ کیا تھا کہ خود سورج کا فائدہ کیا ہے، روشنی کا فائدہ کیا ہے، اور حقیقی معنوں میں اگر خالی سورج کی روشنی کے فوائد کی طرف آپ سائنسی اعتبار سے پڑھنا شروع کریں تو مکمل کتاب کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی پوری زندگی اس میں صرف ہو جائے، اور اسی سلسلے میں انسان تحقیقات میں آئے تو پوری کتابیں لکھ دے، ریسرچ کرے، ڈاکٹریٹ کر لے اس پر، اور کیا۔ اسی طریقے سے اگر وہ سورج نہ نکلے، روشنی نہ ہو تو نقصانات کیا ہیں، یا مسلسل روشنی رہے تو بھی نقصان ہے، مسلسل تاریکی ہو تو بھی اس میں نقصانات ہیں۔ یہ شب و روز کا آنا جانا، اور اس میں بالکل ایک ذرہ بھی فرق نہ آنا، کس زمانے میں کتنی روشنی کی ضرورت ہے اور کتنی تاریکی کی، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معین کر دیا۔ اسی تعین کے ساتھ سورج چل رہا ہے، روشنی آتی ہے جاتی ہے، اور اسی بنیاد پر ہی ساری کائنات چل رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بارش کا ہونا اور نہ ہونا، یعنی پانی کے فوائد، اور پانی کے ساتھ ساتھ ہوا کے فوائد، یا اس کے تیزی یا تندی سے اس کے نقصانات۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آج جو جملے میں پڑھوں گا اس پر غور کیجیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پانی دیکھنے کو، یعنی آسمان سے جو بارش آ رہی ہے وہ بارش ہے،
لیکن جس طرح کی زمین پر وہ بارش پڑتی ہے اس طرح کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ہر جگہ بارش کے ایک ہی طرح کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ اگر وہ پہاڑوں پر جو ہے بارش ہو یا نہ ہو تو اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ اگر ہموار زمین پر جو ہے وہ بارش ہو تو اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جو زمین بالکل ہموار نہ ہو بلکہ نیچی اونچی ہو اس میں اس بارش کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ جس زمین میں پانی آنے کے بعد فوراً زمین کے اندر چلا جاتا ہے اس کے اثرات الگ ہیں۔ نیچ اونچ زمین ہوتی ہے تو کچھ پانی رکے رہ جاتے ہیں، اس کے اثرات جو ہے الگ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اس میں دعا کے جملے کے ذریعے سے میں ثابت بھی کروں گا انشاءاللہ کہ پانی دیکھنے کو وہی بارش کا پانی ہے، مگر جس نے بارش کے پانی کو وہاں پہنچایا ہے، ہمارے عقیدے کے اعتبار سے فرشتے اس پر جو ہے اللہ کی طرف سے معین ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے وہ بادلوں کو لے کر کے ایسی جگہوں پر جہاں جس طرح کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کی پانی اس بادل سے آتا ہے۔ ہم کہیں کہ بارش ہوئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا اہتمام و انتظام ہوتا ہے، اور ان فرشتوں کے اہتمام انتظام کی وجہ سے جہاں جہاں جیسے اور جتنے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اتنا پانی ہم دیکھنے کو سمجھتے تو ہیں کہ کہیں اتنا زیادہ پانی پڑا ہے کہ جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا، اس کے نقصانات سامنے دکھائی دیتے ہیں، اس پر بھی تجزیے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے فوائد بھی ہوں ان سیلاب کے شکل سے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک طرح کا امتحان یا عذاب بھی ہو، ہماری بے توجہی اور ناشکرانے کی وجہ سے وہ عذاب بھی بن سکتا ہے اور وہی نعمت بھی بن سکتی ہے۔ حالات کے اعتبار سے تجزیہ کیا جائے گا تو وہ ساری چیزیں نکل کر کے آئیں گی۔ کبھی کبھی روشنی اندھیرے کے روشنی کے نہ ہونے یا ہونے کی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے درختوں پر جو پھل یا فروٹ آتے ہیں وہ بھی اس روشنی کی کمی یا ذاتی یا تاریکی کی کمی اور ذاتی اس کے تاثیرات بدل جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کبھی اللہ کی طرف سے تیز ہوا آ جائے یا کوئی اس طرح کی بارش کی وہ پھل سب تباہ ہو جائیں، دیکھنے کو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ مگر ہو سکتا ہے کہ اس میں روشنی نہ ہونے کی بنیاد پر ایسے اثرات پیدا ہو گئے تھے کہ اگر وہ باقی رہ جاتے تو جو لوگ استعمال کرتے ان استعمال کرنے والوں کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے دوسری چیز کے ذریعے سے اسے ختم کر دیا تاکہ اس کا نقصان دوسروں تک نہ پہنچنے پائے۔ ہر اعتبار سے قابل غور ہے۔ میں چند جملے پڑھ رہا ہوں آج اور اس پر غور کیجیے گا۔ میرے مولا اس دعا میں جو جملے استعمال فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں وَأَمْنٌ عَلَىٰ عِبَادِكَ بِإِنَاعِ الثَّمَرَةِ، پروردگارا تو اپنا احسان ہمارے اوپر رکھ، اس طریقے سے احسان کر ہمارے اوپر پروردگارا، اپنے بندوں پر احسان کر بِإِنَاعِ الثَّمَرَةِ، کہ جو پھل آئیں وہ پھل پک بھی جائیں، نہیں بارش اتنی ہو کہ اس بارش کے زمین میں جانے سے جو درخت کو ملنے والا ہے پانی ملے، اس حد تک کہ جو ثمرہ جو بھی درخت میں پھل آ رہے ہیں یا کھیتیوں میں اس کا جس چیز کی کھیتی ہے اس کھیتی میں پوری منزل تک پہنچا تو اتنا ہو کہ وہ پک جائے، ورنہ اگر خالی اتنا ہی پانی ہو جس پانی سے خالی پودے اگ گئے، پھول تک نکل گئے، پھر اس کے بعد کم ہو گیا پانی، ظاہر ہے وہ پھل وہ پھول وہیں سوکھ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ بِإِنَاعِ الثَّمَرَةِ، اس کے پکنے تک مکمل ہونے تک وہ کفایت کرے۔ ہم خشک سالی سے گزر رہے ہیں، دعا کی کہ بارش ہو، بارش میں بھی اس دعا کا جملہ کہ پروردگار اتنا کہ جو بھی ہمیں اس زمین سے ملنے والا ہے وہ مل جائے، درختوں سے جو پھل ملنے والے ہیں وہ پھل مل جائیں، کھیتیوں سے جو اناج ملنے والے ہیں، غلہ ملنے والا وہ مل جائے، وہ پورا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ
اتنی بارش ہوئی کہ پھر ایک دن ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ نہیں ہوئی اور پھر سارے درخت سوکھ جائیں، سارے پھل سوکھ جائیں مثلاً. تو بِإِنَاءِ الثَّمَرَ وَحِيِّ بِلَادِكَ بِبُلُوغِ الزَّهْرَ، اور اپنے ان شہروں کو زندہ کر پروردگارا پھولوں کے کھلنے سے. دیکھیے عام طور سے زمانہ سرسبزی کا اور شادابی کا ہوتا ہے کہ ہر طرف ہریالی ہے، اس ہریالی کے آنے کی وجہ سے لگتا ہے کہ شہر زندہ ہو گیا. اور اگر ہر طرف ہر چیز سوکھی ہوئی ہو تو وہ شہر بھی اجڑا اجڑا سا لگتا ہے. جیسے اس میں خزاں سی ہے، خزاں کا زمانہ ہوتا ہے تو خزاں کے زمانے میں شہر بھی غیر آباد سے لگنے لگتے ہیں. اور اگر وہی جب ہریالی کا زمانہ آ جاتا ہے، پیڑوں پر اور زمین پر ہر طرف جو ہے سبزیاں اگی ہوں، اس میں پھول طرح طرح کے ہوں، اور درختوں پر جو ہے پتے آ گئے ہوں، اس کے بھی پھول آ گئے ہوں، تو شہر کھلا کھلا لگتا ہے. وحی اور پروردگارہ زندگی عطا فرما بلاد کا اپنے شہروں کو. کس کی وجہ سے؟ ببلوغ الزہرہ، جو پھول ہیں ان کے کھلنے کی وجہ سے. دیکھیے برکتیں ہیں اس پانی کی، اس ہوا کے، اس زمانے کے ہوا اور پانی کے. وشہد ملائکہ، جو میں نے کہا تھا کہ ملائکہ اللہ کی طرف سے جو معین ہوتے ہیں بادلوں پر اور پانی کے ادھر ادھر برسانے پر، اس کے لیے دعا کے جملے ہیں کہ وشہد ملائکتک الکرام السفر بسقی منک نافع. پروردگارہ تو نے جو اپنے مکرم فرشتے کو معین کر رکھا ہے، سفیر بنا رکھا ہے، کہ پروردگار ان کو حکم فرمایا کس بات کے کہ وہ نافع پانی، یعنی وہ پانی جو اس جگہ کے لیے مفید اور نفع بخش ہوں، وہ پانی. ہر جگہ کے لیے ہر طرح کا پانی نافع نہیں ہوتا ہے. کسی جگہ کے لیے کسی اور طرح کا پانی ہونا چاہیے. مثلا فرض کیجئے کہ اگر کسی جگہ کسی نے کھیتی کی ہے اور اس کو سینچنا ہو، اس کھیت کو پانی دینا ہو، تو ایک گندے نالے سے اگر پانی جو ہے وہ بھی پانی ہے، اس کے ذریعے سے اگر سینچائی کر دی جائے تو بعد میں پتہ چلے تو اس سے جو سبزی نکلی اور اس میں جو پھل آنے والا ہے اس کو تباہ کر دیا تھا، اس لیے کہ نہ جانے وہ زہریلے قسم کا پانی تھا. نالے کا گندا ترین نہ جانے کس کس طرح کے جراثیم تھے اس میں آئے ہوئے. ہو سکتا ہے کہ سرسبزی کے اعتبار سے سارے سبزیاں بڑے ہری بھری ہیں اور پھل بھی آئے، مگر اس میں اس گندے پانی کی وجہ جو اثرات پھل میں آنے والے، ان سبزیوں میں آنے والے ہیں، وہ آ جاتے ہیں اور وہ کھانے کے لائق نہیں رہ جاتے. ایسے ہی ہر طرح کا پانی ہر طرح کی سبزی کے لیے مفید نہیں ہوتا ہے، اور ہر طرح کے درخت کے لیے مفید نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ کے لیے مفید نہیں ہوتا ہے. وہ جس پروردگار عالم نے زمین میں درختوں کے لیے چنا ہے، مثلا بہت ساری سبزیاں اور بہت سارے پھل جو ہیں ہر جگہ بھی نہیں ہوتے ہیں، مخصوص علاقے میں ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخصوص علاقے سے اس کا معین ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ گویا اس خالق نے اس جگہ وہ تاثیر رکھی ہے اور وہاں اس طرح کا پانی پہنچتا ہے، اس پانی سے اس کی سیرابی ہوتی ہے اور زمین میں وہ اثرات آتے ہیں. بہت سارے پھل فروٹ اور سبزیاں ہر جگہ ہوتی ہیں اور بہت سارے مخصوص علاقے میں ہوا کرتے ہیں. اس کو ہر آدمی جانتا ہے. وشہد ملائکتک الکرام السفرہ، جنہیں سفیر بنا رکھا پروردگار ملائکہ مکرم کو کہ وہ نافع پانی کو جس سے فائدہ پہنچ سکے وہ ہم تک پہنچے. دائما غدر، اور یہ کہ اس کا نفع مسلسل ہو، تھوڑی دیر کے لیے نہ ہو. جیسے کہ تھوڑا سا پانی ہو تو کتنی دیر تک کے لیے زمین میں رہے گا، پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پھر خشکی ہو جائے. مسلسل وہ پانی ہو. واسع دررہ، اور اس کا تسلسل. جیسے مثلا ہم نے دعا کی اور آج 1 گھنٹے کی بارش ہو گئی، کتنے دنوں کے لیے 1 گھنٹے کی بارش سخت ترین گرمی میں اگلے 2 گھنٹے میں خشک ہو جائے گا، زمین کے تلے چلا جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. فرماتے ہیں کہ واسع دررہ، درر کہتے ہیں مسلسل، جس کا مسلادھار بارش ہونا، دیر تک ہونا.
اور اس کا تسلسل باقی رہے پروردگارا، آج ہوئے کل بھی ہو، کل ہو گئے پھر پرسوں بھی ہو، یعنی اس طریقے سے ہوتی رہے۔ وابل سرع عاجل، اور اس کی نمی جو ہے واقعی باقی رہنے والی ہو۔ تحی بہی ما قد ماتا، اتنا ہو کہ جو پودے مر گئے اس سے ان کی حیات مل جائے، زندگی مل جائے۔ و نرد بہی ما قد فاتا، اور وہ چیزیں جو ختم ہو گئیں پھر سے پلٹ آئیں۔ بسا اوقات بعض گھاس پھوس اگر آپ دیکھیں گے اس طریقے سے دھوپ کی وجہ سے جل جاتی ہیں جیسے بالکل ختم ہیں ہی نہیں، فاتح ختم ہو گئی، وہ بالکل آئی نہیں، اس کا آثار بھی نہیں دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن اگر پانی پھر پڑ جاتا تو وہی زمین سے پھر وہی چیز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پر نورد یا ترد کہ پلٹ کر کے آئے تو پلٹا دو اس پانی کے ذریعے سے پروردگارا جو فوت ہو گئے ختم ہو گئے اس کو پلٹایا جا سکے۔ اب تخرج بہی ما ہو آتن، اور اس زمین سے جو چیز آنا چاہیے اس زمین سے وہ چیز آئے۔ ہر زمین سے ایک طرح کی چیز نہیں آتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہر جگہ نہیں ہوتی ہیں، اس زمین سے جس چیز کو آنا چاہیے وہ آئے، وہ چیز ہمیں مل سکے۔ وتوسع بہی فی الاقوات، اور اتنی بارش ہو کہ ہمارے رزق کافی ہو، اس سے اناج ہے، اناج اتنا پیدا ہو کہ جتنے لوگ ہیں سب کو پورا مثلاً ہو جائے۔ صحاباً متراکباً حنیاً، اور ایسا بادل ہونا چاہیے جو تیز برسنے والا ہو اور اس برسنے کے ساتھ ساتھ حنیاً یعنی خوشگوار بھی ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں دعا کے دو تین جملے یہ بھی ہیں، اس پر بھی غور کریں کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہم لا تجعل ظلہ علینا سموما، پروردگارا اس کا سایہ ہمارے لیے زہر نہ بن جائے، یعنی مسلسل بادل ہو، اصلاً روشنی ہو ہی نام اور بارش بھی نہ ہو تو سایہ اتنا تسلسل کے ساتھ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ وہی اس سے بارش ہو جانے کے بعد بادل چلا جائے اور پھر موقع پر آئے پھر بارش ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن مسلسل سایہ پڑتا رہے تو اس میں تسلسل کی بنیاد پر وہی سایہ وہی تاریکی جو ہے بن جاتی ہے، زہر بھی بن جاتی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ بَرْدَهُ عَلَيْنَا سُومًا، اور اسی طریقے سے مسلسل ٹھنڈک بھی رہے گی تو وہ ٹھنڈک بھی ہمارے لیے مسلسل ٹھنڈک بھی نقصان دہ ہو جائے گی۔ وَلَا تَجْعَلْ صَوْتَهُ عَلَيْنَا رُجُومًا، اور جو بارش سے پہلے گرج ہوتی ہے پروردگار، وہ گرج یعنی گرج اور چمک کبھی جیسے دیکھتے نہیں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ بجلی گری، اتنے درخت جل گئے، کھیتی جل گئی، لوگ جل گئے، یہ جو اس کا اثر زمین پہ پڑ جاتا ہے، جل جاتے ہیں اور رجم ہو جاتے ہیں۔ رجم کہتے ہیں کسی چیز کو مارنا، اس طریقے سے مارنے کو کہتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ صَوْتَهُ عَلَيْنَا رُجُومًا، اس کی کڑک کو ہمارے لیے جو ہے ایک مار نہ قرار دیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَاءَهُ عَلَيْنَا أُجَاجًا، اور جو بارش ہو زمین پر بارش ہونے کے بعد جو ہے وہ نمکین نہ ہو۔ شور جو کہتے ہیں نمکین، جب بے فائدہ نمکین ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس طرح کی دعا کرنا چاہیے، اور اس دعا کے نتیجے میں گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پانی کی قسمیں بھی ہوتی ہیں، پانی بدل بھی جاتا ہے، حالات اس کے بدل جاتے ہیں، اور دوبارہ اس کی کیفیت وہی ہونا چاہیے اور دیر تک ہونا چاہیے جو ہمارے لیے مفید ہو، اور اللہ جانتا ہے۔ فرشتے جو معین کر رکھے ہیں اس پر، وہ فرشتے ان کاموں کو کرتے ہیں۔ پروردگارا ان چیزوں سے ہمیں محروم نہ فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔